اور وہ ہے علمہ البیان. ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، بات کرنے کا بتایا. ویسے تو انسانی ہر چیز ہی نعمت ہے. انسان کا ایک ایک اعضاء اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، دل بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کسی ایک نعمت کو بھی چھین لیا جائے تو پھر اس نعمت کا وہ بندہ بتا سکتا ہے یا رب بتا سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جس سے چھینی گئی ہے. جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ بتا سکتا ہے کہ آنکھیں کتنی ضروری ہیں، یا اللہ جانتا ہے. ایک عام بندہ اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا. جیسا کہ وہ غالب کا شعر ہے کہ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی. جس کی تکلیف ہے، جس کا درد ہے، جتنے اچھے سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور کوئی سمجھ سکتا نہیں سوائے رب کے. یا اللہ سمجھتا ہے یا وہ بندہ سمجھتا ہے. یعنی انسان کو جو آزاد دیے گئے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھوں کی پلکیں دن میں 12,000 مرتبہ جھپکتی ہیں، اپنی حفاظت خود کرتی ہیں. انسان کا دل کتنی بڑی نعمت، ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. انسان کے گردے خود ہی واش ہو رہے ہیں، خود ہی کام کر رہے ہیں. انسان کے پھیپھڑے خود کام کر رہے ہیں. یعنی جسم کے اعضاء، جسم کے جوڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اکثر انسان کو دنیا کی ساری دولت لگا کر بھی نہیں ملتی. سب کچھ بھی اپنا دے دے تب بھی واپس ملتی نہیں. لیکن ان ساری چیزوں میں بھی چھوٹی کی چیز جو لگتا ہے دیکھنے میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، علمہ البیان، وہ ہے زبان. انسان کی وہ زبان ہے، ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا. لیکن یہ زبان ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے، اگر ہم نے اس سے کچھ غلط الفاظ ادا کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اکثر اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا. پکا ٹھکا لکھ دیا گیا کہ اس نے ایسی بات کر دی اپنی زبان سے کہ اب رب اس سے راضی نہیں ہوگا. اور اکثر انسان زبان سے ایسی بات کر دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی اچھی بات کی ہے، اور اب رب تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور اب رب اس سے راضی ہی رہے گا. یہ خصوصیات تھی صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، اور یہ خصوصیات ہونے کی وجہ سے یہ بات بار بار ان سے کہی گئی قرآن مجید میں بھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایسی شخصیات ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے. ان کی زبانیں تھیں، ان کے الفاظ تھے. بولتے تو صحابہ تھے، ہماری تو آج باتیں ہی نہیں ہیں. ہماری باتیں تو شروع ہوتی ہیں گھر کے کاموں سے اور کاروبار پہ آ کر ختم. کاروبار سے شروع ہوتی ہیں تو گھر کے جھگڑوں پہ آ کر ختم. صحابہ کی بات ہی اللہ کی قسم یہاں سے شروع ہوتی تھی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. شروع ہی یہاں سے کرتے تھے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اگلی بات پھر ہوتی تھی. ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ جرت ہی نہیں ہے، وہ بہادری نہیں ہے. جب زبان سے کوئی لفظ نکالتے تو وہ شروع ہی دین اسلام سے ہوتا تھا. انسان اپنی زندگی میں کہاں کہاں جاتا ہے، اپنی زندگی میں مسجد میں آتا ہے، گھر میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے. یہی کام ہوتے ہیں نا. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج کیا تھا؟ مسجد میں داخل ہوئے تب مسجد میں داخل ہونے کی دعا. یعنی زبان ہلتی تو اسلام پہ عمل ہوتا تھا. پہلا کام جو ہوتا تھا وہ اسلام پہ عمل، دین پہ عمل. گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے. زبان حرکت